بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 محرم کی مجلس ہے۔ تیسرا جوان جو غیرت کا ایک نمونہ ہے، ایک استعارہ ہے، وہ حضرت عباس کی ذات ہے۔ جب قافلہ مدینے سے چلا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جب قافلہ مدینے سے چلا تو حضرت عباس کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ پورے قافلے کی حفاظت فرمائیں، اور اس حفاظت کی انداز میں کبھی اپنا گھوڑا بہت آگے لے جاتے تھے اور سامنے سے آتے ہوئے مسافروں کو کہتے تھے کہ کچھ دیر ذرا قیام کر لو، اپنا رستہ بدل لو، اس لیے کہ اب کچھ دیر کے بعد جو قافلہ یہاں پہنچے گا وہ نبی زادے کا قافلہ ہے۔ اور تمہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حسین کے ساتھ حسین کی بہنیں بھی ہیں۔ کبھی عقب میں چلے جاتے تھے، آتے ہوئے لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنی رفتار ذرا کند کر لو، اس لیے کہ آگے حسین کا قافلہ جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے سوائے ہمیں رونے رلانے والوں میں، امام حسین پر رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا تو امام نے زمین حضرت عباس کے ذریعے سے معاملہ طے پایا، تحریر طے پائی، رقم کی ادائیگی ہوئی، پھر فرمایا عباس خیمے لگاؤ۔ تو کچھ حصہ کربلا سے نہر فرات گزرتی ہے، تو اپنی جگہ ہے، اپنی زمین ہے، نہر کے کنارے خیمے لگائے۔ جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا تو اس نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں۔ عجیب بات ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، تمہاری زمین نہیں، تم کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ جلال کی کیفیت میں حضرت عباس آئے، حضرت نے فرمایا جا کے انہیں خبر کر دو یہ ہماری زمین ہے، ہم جہاں چاہیں گے بیٹھیں گے۔ اس نے پیغام دیا کہ خبر کی جائے کہ اگر حسین کے خیمے نہ ہٹائے گئے تو میں اپنا لشکر لاؤں گا اور خود ہٹاؤں گا۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار سے خط کھینچا، فرمایا اسی میں جرت ہے تو اس خط کو پھاند کے دکھائے، اس خط کو پھاند کے دکھائے۔ اور جلال کی کیفیت میں تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں، ادھر سے شمر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا اور جناب زینب سے کہا بہن عباس کو بلاؤ۔ جناب فضہ نے جا کے آواز لگائی عباس تمہیں چھوٹی شہزادی بلا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے گریہ کرنے کا، عباس تمہیں چھوٹی شہزادی بلا رہی ہیں۔ تو مڑ کر دیکھا، ادب سے سلام کیا کہ اماں میری آقا زادی سے کہیے کچھ لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں، میں آج 4 محرم کو ہی جنگ تمام کر رہا ہوں۔ جناب فضہ گئیں اور پھر فوراً ہی لوٹ کر آئیں اور آ کے کہا زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار نیام میں رکھی اور جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ جناب زینب کے برابر میں امام حسین کھڑے ہیں۔ سمجھ گئے حضرت عباس، مولا حسین کو کچھ کہنا نہیں پڑا، سمجھ گئے کہ مولا کی مشیت کیا ہے۔ فرمایا مولا خیمے ہٹا دو۔ میں نے ایک عراقی بزرگ سے جب یہ جملے سنے تو عجیب انہوں نے انداز اپنایا پڑھنے کا۔ جب پوچھا نا مولا خیمے ہٹا دو تو امام نے ہاں نہیں کہا، گردن سے اشارہ کیا۔ ہٹا لیے خیمے۔
عباس نے خیمے ہٹا لیے. 2 سال کے سن سے جناب ام المنین کہتی آ رہی تھی تمہارے بابا نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے جو کربلا میں حسین کے کام آئے. عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا ہے. جو ماں کی گود سے کربلا 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 وہ کربلا میں آ کر خیمے اپنے ہاتھ سے ہٹا رہا ہے. شب عاشور جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینک کر نخارہ بجوایا کہ اعلان جنگ شروع ہو گئی اور تیر آنا شروع ہوئے تو حضرت عباس کو امام حسین نے بلا کر کہا عباس جاؤ پسر سعد سے کہو کہ عاشور کے دن جنگ کرو, ایک دن آگے بڑھا, جنگ کو ایک دن مؤخر کرو, 9 محرم کو جنگ نہیں کرو. مصلحتوں کی ایک فہرست بنے گی کہ یہ مصلحت یہ مصلحت. اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے. بڑی آزمائش ہے یہ. نہیں بولا حضرت عباس سے کہ مولا آج ہی جنگ تمام کرتے ہیں, تیر آ گئے ابھی ہم جنگ, کوئی مشورہ نہیں. امام کی بات پر تو بات ہی نہیں ہونی, امام کی بات پر کوئی بات نہیں ہونی. گھوڑا دوڑائے بھی گئے اور قریب جا کے کہا میں عباس علی ہوں, مجھے میرے مولا حسین نے بھیجا ہے. ان کا کہنا ہے, ان کا پیغام یہ ہے کہ جنگ کو ایک دن مؤخر کر دو. تو کہنے لگا رکوع میں مشورہ کر کے بتاؤں گا. مولا کا ایسے کھڑے رہنا یہ جو آج مولا عباس کو ہم باب الحوائج کہتے ہیں نا, اللہ کے نزدیک مقام, اس نے مشورہ کیا بالآخر آ کر کہا, اس میں بھی طبی داستان ہے, آ کر کہا عباس اب جنگ عاشور کے دن ہوگی. یہ دوسری مثال ہو گئی. عاشور کے دن بار بار کہتے رہے مولا میں جاؤں اور امام جانے کی اجازت نہیں دے رہے. جی ایک قیافہ شناس کوفے میں کٹے ہوئے سروں کو دیکھتا ہے اور ایک سر کے احوال بیان کرتا ہے. حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا یہ صاحب سر, یہ چہرہ ان صفات کا حامل تھا. حضرت قاسم کی صفات کو بیان کیا. اور جب کسی نے کہا نا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بنا ہوا ہے, اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. حضرت عباس کے سر کو دیکھا اور چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہہ کے کھڑا ہو گیا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ چہرہ بتاتا ہے یہ گھوٹ گھوٹ کے ورا ہے. اجر و کمال اللہ. جو اس کی آرزویں تھی وہ پوری نہیں ہوئے. اجر و کمال اللہ. مجلس عزادارو ہو گئی, مگر آج محرم ہے. پرسہ دیجیے, کچھ دیر اور پرسہ دیجیے. ایک ایسا بھی وقت آیا جب جناب عباس نے آ کر کہا مولا, کیا کہتے تھے مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے, لیکن ایک ایسا بھی وقت آیا جو آ کے کہا مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. میں خیمے سے جناب سکینہ باہر آئی, خالی خشکیدہ مشکیزہ اٹھائے ہوئے یہ ننھی سی بچی. امام حسین کے گلے کا تعویذ کا بابا بچے کچھ دیر میں مر جائیں گے, میرا بھائی بہت پیاسا ہے, بابا کچھ پانی کی سبیل کریں. امام نے جناب سکینہ کو پیار کیا, ان کے ہاتھ سے مشکیزہ لیا, جناب عباس کی طرف مڑے اور کہا عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی لاؤ. سبیل آپ
सबीलात करो, कुछ पानी का रास्ता निकालो। अब हजरत अब्बास ने मशकीज़ा लेके रवानगी चाहिए तो मौला हुसैन की आवाज़ है, अब्बास अपनी तलवार मुझे दे दो। अज़ादारो, आज 8 मुहर्रम है, सारे दिन आप हजरत अब्बास का मातम करेंगे। आप कभी गौर किया, कभी गौर फरमाया आज के दिन ही हाजरियां क्यों हैं? हाजरी नजरी इराक ईरान में नजरी हजरत अब्बास कहते हैं वो लोग, हम लोग हाजरी कहते हैं हजरत अब्बास की। ये पूरी दुनिया का शिया, पूरी दुनिया का अहले बैत का चाहने वाला, ये हजरत अब्बास के नाम के साथ हाजरी क्यों है? जिसकी जिम्मेदारी थी खाने और पीने की, खाने का एहतमाम, पानी का एहतमाम अब्बास करेंगे। वो अब्बास करबला में पानी लेने गया, पानी तो ना आया, अब्बास भी ना आया। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। हर शहीद की शहादत में कुछ इम्तियाज हैं। हजरत अब्बास की शहादत में 4 इम्तियाजात हैं जो किसी और शहीद के यहाँ नहीं है। करबला के किसी और शहीद में ये खुसूसियात नहीं है। सुनेंगे, एक खुसूसियत हजरत अब्बास की शहादत में ये है कि किसी शहीद के बाजू नहीं कटे। पहले हजरत अब्बास के दोनों बाजू कटे हैं, घोड़े से जमीन की तरफ आए हैं जी। और इस कैफियत को याद करके जनाब उम्मुल बनीन रोया करती थी। इस कैफियत को याद करके अहले बैत की बीबियां बहुत गिरिया करती थी। कहती थी किसी के बाजू ना हो और वो बुलंदी से गिरे तो मुझे इतना बता दो वो कैसे गिरेगा। मुझे बताया मेरे अब्बास के बाजू कलम हो गए थे। अजर कमल अल्लाह। दूसरा इम्तियाज हजरत अब्बास की शहादत में यह है कि हजरत अब्बास के सर पर गुर्ज लगा है। मैं एक आरिफ, अल्लाह के आरिफ से ये मसाइल सुन रहा था, आयतुल्ला फातिमिया से, अब्दुल्ला फातिमिया से। वो फरमा रहे थे कि हजरत अब्बास के सर पे गुर्ज लगने का एक हिकमत, एक सबब यह है कि अब्बास ने अपनी आंखों से बाबा के सर पे जरबत लगती देखी है। बाबा, आपका बच्चा आपकी याद में है। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। दूसरा इम्तियाज, तीसरा इम्तियाज, अजर कमल अल्लाह। तीसरा इम्तियाज हजरत अब्बास की शहादत में यह है कि हजरत अब्बास की आंख में तीर लगा है। आंख में तीर लगा है। बाजू कट चुके थे, आंख में तीर लगा। ये आंख का तीर कैसे निकालें? और इसका सबब यह है कि मौला अब्बास ने अपनी आंखों से हसन मौला के जनाजे में तीर देखे। मौला आपका गुलाम आपकी याद में। और आखिरी इम्तियाज सुन लीजिए, जब लेकर चले हैं ना पानी, तो इस अंदाज से आ रहे थे जैसे कोई शेर आ रहा हो। दुश्मन ने कहा अगर पानी खैमों तक पहुंच गया तो जंग मुश्किल पड़ जाएगी, अब्बास को रोको किसी तरह पानी न जाने पाए। तो मुख्तलिफ कमीन गाहों से हमले होने लगे और उन हमलों में कभी एक बाजू कटा तो कभी दूसरा कटा। हजरत ने अपने दहन में मशकीज़े को ऐसे थामा जैसे कोई शेर शिकार लेके जा रहा हो। और एक मर्तबा एक सनसनाता हुआ तीर मशकीज़े में आके लगा। मशकीज़े का पानी तो बह रहा था, अब्बास की आंस भी बह रही थी। अजर कमल
سے کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیموں میں جا سکوں. گھوڑا جو مڑا تو سر پہ گرز آ کے لگا. عباس مولا گھوڑے سے زمین کی طرف آئے تو یہ نہیں کہا کہ مولا حسین میری مدد کیجیے گا، اجرکم اللہ، یہ نہیں کہا میری مدد کیجیے گا. فرمایا میرا سلام آخر. حسین مولا نے کمر پکڑ لی. الان ان کا سرا ظاہری عباس، اب ہماری کمر ٹوٹ گئی. کیسے پہنچے؟ اجرکم اللہ. مجلس مکمل کر رہا ہوں، اپنے حصے کا بیان مکمل کر رہا ہوں. کیسے پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر؟ جب پہنچے نا تو سر حضرت عباس کا اپنی آغوش میں لے لیا. عباس نے سر ہٹا دیا، پھر گود میں لیا، پھر ہٹانا چاہا. عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. کہ مولا میری ایک وصیت ہے، میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. یہ حضرت عباس کی چوتھی امتیازی شہادت کا چوتھا امتیاز. مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقل صاحب نے جملہ کہا ہے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں. کیوں فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ اس لیے کہ سکینہ کو تسلی رہے، میرے بابا کا لاشا نہ آیا تو میرے چچا کا لاشا بھی نہیں آیا. حسین کربلا میں سو رہے ہیں.